السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سیدہ اور اہل بیت کے فضائل کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں ایک بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو لے کر۔ تو ہم سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو رب کائنات کے بہت ہی محبوب نبی، اللہ تعالیٰ کے بہت ہی پیارے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کے بہت ہی عزیز نبی ہیں کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا آسمان کو پیدا کیا ہے اور ہم سب کو پیدا کیا ہے۔ اس میں کسی قسم کا بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ رب کائنات نے آپ کے خاندان کو بھی اتنی ہی عزت و مرتبہ اور فضیلت بخشی ہے۔ آپ کے خاندان کی مقام کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ رب کائنات نے آپ کو چنا، آپ کو سرپرست بنایا، اس خاندان کا والی وارث بنایا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چھانٹیاں کرنے کے بعد آپ کو اور آپ کے خاندان کو چنا، حضرت آدم علیہ السلام کی جتنی بھی نسل تھی، اللہ رب العزت نے اس سب میں سے عرب کو چنا، عرب میں سے اللہ تعالیٰ نے موذر کو چنا، موذر میں سے اللہ تعالیٰ نے قریش کو چنا، قریش میں سے اللہ تعالیٰ نے ہاشم کو چنا، اور وہ ہاشم کے جو آپ کے دادا حضور ہیں ان کو چنا، اور پھر آپ کا انتخاب کیا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت ناموں سے بلایا، آپ کو بہت ہی لاڈ لگایا، آپ کو بہت ہی پیار کیا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا، کبھی محمد کہا، کبھی احمد کہا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے رحمت العالمین کہا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبی العالمین کہا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ماہی کہا، حاشر کہا، یاسین کہا، طٰہٰ کہا، اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو محبوب کہا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنے پیارے ناموں سے نوازا اور پھر آپ کو اس خاندان میں جو ہے وہ چنا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے، اگر آپ کی بیویوں کی بات کی جائے تو اگر بات کی جائے تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی کہہ دو کہ میرے بعد میری بیویاں امت کی مائیں ہیں، یعنی ام مومنین جو ہیں وہ تمام امت کی مائیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد بھی آپ سے نکاح جائز نہیں ہو سکتا، آپ کا نکاح قائم ہے۔ یہ خاص فضیلت جو ہے آپ کی بیویوں کو ہی حاصل ہے۔ اگر آپ کی اولاد کے بارے میں بات کی جائے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کی اولاد ان کے بیٹوں سے چلتی ہے، اور میری اولاد میری بیٹی فاطمۃ الزہرا سے چلے گی اور چلے گی، ٹھیک ہے، اور چلتی رہے گی۔ اسی طریقے سے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پہ فرمایا کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن و حسین ہیں، میرے پھول کے دو باغ حسن و حسین ہیں۔ پھر آپ نے ایک اور موقع پر فرمایا کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ پھر آپ نے ایک اور موقع پر فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، جس نے اسے دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا۔ پھر آپ نے ایک اور حدیث میں آتا ہے اور ایک اور جگہ پر آپ نے فرمایا کہ اے فاطمہ، میں اور تو اور یہ دونوں، یعنی حسن و حسین اور یہ جو سویا ہوا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ، قیامت والے دن ہم پانچوں ایک ساتھ ہوں گے۔ اور مزید اگر ہم ان کی فضائل کی بات کریں تو اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلم میں روایت آتی ہے کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ میرے اہل بیت کا خیال رکھنا۔ آخری خطبے میں حجۃ الخطبہ، جو آخری اللہ تعالیٰ نے ان کا خطبہ، حج کا لاسٹ خطبہ جو الوداع خطبہ تھا، وہاں پر فرمایا کہ میں میرے بعد دو چیزیں چھوڑی جا رہا ہوں، اگر تم نے مضبوطی سے تھامی رکھی تو تمہارا بیڑا دنیا اور آخرت میں پار ہو جائے گا۔ ایک اللہ کی رسی یعنی قرآن پاک، اور ایک میرے اہل بیت، ٹھیک ہے۔ اہل بیت کا مطلب یہ ہے ان کا خاندان۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے شہید ہو چکے، لیکن ایک ان کے بیٹے حضرت زین العابدین بچ گئے تھے، کیونکہ وہ بہت زیادہ علیل تھے اور انہیں اجازت نہیں دی گئی کہ وہ جنگ پہ جا سکیں، تو ان کی جو نسل ہے وہ سادات کہلاتی ہے۔ اور ہم سب پہ لازم ہے کہ اہل بیت کے فضائل کو بیان کریں، ان کا تذکرہ کریں، اپنی اولاد کو سکھائیں کہ اہل بیت کے کیا فضائل ہیں، یہ ہم پہ لازم و مظلوم ہے۔ اہل بیت سے محبت کرنا، ان کی عزت کرنا، یہ ہم پہ لازم ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ خوبصورتی ہے، اور جو ان سے بغض کرتا ہے وہ منافق ہے، وہ نفاق ہے، اور اس کی دنیا اور آخرت میں کسی قسم کی کوئی بھی جگہ موجود نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی روایت میں آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں کہ 300-400 سال کے بعد کی اولاد کا اگر یہ حال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے آتا ہے کہ ان کی اولاد کا خیال رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ
تقریباً 300-400 سال کے بعد سادات فیملی کی ایک خاتون ہیں کہ جو بیوہ ہو گئی ہیں اور وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی کیونکہ ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں تھا، اور وہ جاتی ہیں اور وہ کوفہ ہجرت کر کے جاتی ہیں اور وہاں کے سردار سے ملتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں اہل بیت ہوں، میں اہل رسول ہوں، تو مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دیجیے، میری مدد کی جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس کوئی سند ہے کہ تم اہل رسول ہو؟ کوئی بھی آ جائے اور وہ کہے کہ میں اہل رسول ہوں تو میں نے یہ نہیں مان سکتا۔ وہ بہت ہی نا امید ہو کر واپس چلیں گے، ایک آتش باز کے پاس گئیں اور انہوں نے سیم وہی بات کہی اور اس نے ان کو بٹھایا، ان کو کھانا کھلایا، ان کو جگہ دی۔ تو خواب میں دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی خوبصورت گھر کے باہر کھڑے ہیں، جنت کے باہر کھڑے ہیں اور اس مسلمان حکمران کو ڈانٹ رہے ہیں کہ تمہیں میری بیٹی کی تم نے اس کو جگہ نہیں دی ہے، اس کی ہدایت، اس کی مدد نہیں کی ہے، تو تمہارا جنت میں کسی قسم کا کوئی بھی مقام نہیں ہے۔ اور ان کی بیٹی کو یعنی اس عورت کو جگہ دینے کے باعث اللہ تعالیٰ نے اس آتش پسند کو مسلمان کیا اور انہیں جنت میں ایک اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کیا۔ تو سادات کا بہت بہت عالی مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ان سب کی اہل بیت کے فضائل بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ